love for all, hatred for none. The following program is sponsored by the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Germany. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 16 مئی 2026 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالمان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس مکمل سیریز میں ہم خلافت اسلامیہ احمدیہ کے فیضان و برکات کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، یعنی ہمارے ناظرین اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے سوالات یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ علماء کرام کا جو پینل یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے، میں سب سے پہلے اس کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا نیاز احمد نائک صاحب آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں قدرت ثانیہ کے جس عظیم الشان قیام کی بشارت دی تھی، وہ آج خلافت احمدیہ کی صورت میں پوری شان سے جاری ہے۔ یہ وہی خلافت علی منہاج النبوہ ہے جس نے تا قیامت نبوت کے مشن کو آگے بڑھانا اور مومنین کے خوف کو امن میں بدلنا ہے۔ نظام وصیت دراصل اس خلافت کی جڑوں کو مضبوط کرنے اور روحانی ترقی کا ایک عظیم شان ذریعہ ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں جو دوسری قدرت یعنی قدرت ثانیہ کا جو ذکر فرمایا ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے، ہمارے ناظرین کو کچھ اس بارے میں بتائیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت کی جو اغراض و مقاصد بیان فرمائے ہیں، اس میں سے ایک اہم ترین یہ ہے کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان جو تعلقات میں قدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کیا جائے، اور انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھایا جائے۔ تمام آبادیوں اور روئے زمین پر جو نیک فطرت لوگ ہیں ان کو ایک دین واحد پہ جمع کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت کے اس اہم مقصد کا آغاز 1880 سے کیا، اگرچہ کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کیا، اور سب سے پہلی ایک مدلل کتاب جو آپ نے تصنیف فرمائی وہ براہین احمدیہ تھی،
جس کا مقصد یہ تھا حقیقت قرآن مجید اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن مجید کی حقیقت اور صداقت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور صداقت، یہ دونوں ہی مشکوک ہو گئے تھے۔ مسلمان بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو قدورت کہاں سے دور ہونی تھی؟ تو حضور نے سب سے پہلے بنیاد یہ بنائی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جس کے ذریعہ سے ایک بندہ اللہ سے اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسوہ ہیں جس کو اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ 1880 سے آپ نے یہ کام شروع کیا اور بڑی مستعدی سے شروع کیا۔ ہزاروں صفحات آپ نے تحریر فرمائے، ملفوظات آپ نے بیان فرمائے، مکتوبات آپ نے لکھے، تقریباً 20,000 خطوط آپ نے لکھے اس مقصد کے لیے، بہت سی تقاریر آپ نے کہیں، لیکن یہ ساری عمر جو تھی آپ کی یہ کافی نہیں تھی۔ 25واں سال آ گیا آپ کے اس جد و جہد کو، اور یہ بات ہے 1905 دسمبر کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری زندگی اب اپنے انتہا کو پہنچ گئی، 76 سالہ یا 73 سالہ یہ تیری زندگی ہے، 2.5 سال باقی ہیں۔ اب جب حضرت مسیح السلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے یہ الرسالہ الوصیت دسمبر 1905 میں تصحیح فرمایا۔ اس کے شروع میں آپ نے اس سارے الہامات کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی 2 قدرتیں ہوتی ہیں، ایک قدرت اولا جو انبیاء کا زمانہ ہوتا ہے، ایک قدرت ثانیہ جو کہ خلفاء کا زمانہ ہوتا ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، قدرت یعنی نبوت، قدرت ثانیہ یعنی خلافت۔ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، حق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ثبوت دیتا ہے، اور ثبوت کس ذریعہ سے دیتا ہے؟ قدرت اولا انبیاء کے ذریعہ، قدرت ثانیہ خلفاء کا ذریعہ۔ اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے، یہی تو وہ دکھاتا ہے دنیا کو کہ میں کس طرح سے ظاہر ہوتا ہوں، کیسے ان کی تائید کرتا ہوں۔ حضرت مسیح صاحب نے 2 مثالیں دی اس میں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب مواب کی زمین پہ فوت ہو گئے، اس قوم کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کھڑا کیا، یشوع بن نون کو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کو کھڑا کیا۔ بظاہر جو حالات لگ رہے تھے کہ یہ اسلام ختم ہو جائے گا، اتنے حملے اسلام پہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، اور یہی حال موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ تسلی دلائی کہ دیکھو میں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرنا، اور انسان کو محبت کا سبق قیامت تک سکھاتے چلے جانا۔ یہ ایک عمر یا ایک دن کی بات نہیں ہے۔ قدرت اولا ختم ہو جائے گی، وہ 73 یا 76 سال کی مسیح انسان کی عمر ہے، وہ ختم ہو جائے گی، لیکن جو قدرت ثانیہ اس کے بعد شروع ہونے والی ہے وہ ابد تک رہنے والی ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسان کو اس راہ پہ ڈالوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کر سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں یہ ایک اتنا ٹھوس بنیاد فراہم کی کہ اس کے بعد کبھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے حضور نے شرط لگا دی کہ تمہاری خلافت سے وابستگی یہ تو رہے گا سلسلہ، لیکن تم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہو اس کا انحصار ہر فرد پر ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو خلافت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ خلافت بھی ایک خلیفہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے گا،
दूसरा खलीफा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, लेकिन ये खिलाफत का निज़ाम हमेशा जारी रहेगा, तो तुम इसके साथ मुंसलिक रहना। अब कुदरत उला हो या उसके बाद कुदरत सानिया का सिलसिला, ये ज़रिया है इंसान का अल्लाह ताला तक पहुँचने का, और इसके साथ चलकर एक इंसान अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ कायम कर सकता है। लेकिन शर्त अताअत है, शर्त उन सारी तालीमात के ऊपर अमल करना है जो कि कुदरत ऊला सिखाती है हमको, या उसके बाद कुदरत सानिया हमको क़यामत तक सिखाती चली जाएगी। तो ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक बुनियाद बनाई। लतीफ़े के तौर पे जिस वक्त हज़रत मसीह साहब ने ये किताबचा या रिसाला लिखा, दो बुनियादी बातें थीं, एक तो खिलाफत का निज़ाम और एक जमात का माली निज़ाम अलवसीयत। एक जमात में उस वक्त जमात के बड़े लीडर समझे जाते थे, बाद में वो जमात में नहीं रहे। जब उन्होंने ये रिसाला पढ़ा तो कहने लगे, वाह मिर्ज़ा, तूने तो जड़ें लगा दी हैं। यानी वो समझ गए कि जो निज़ाम यहाँ कायम किया गया है दो लिहाज से, एक तो इसका इस्तेहकाम खिलाफत के ज़रिए से, दूसरा इसका माली निज़ाम, और ये हमेशा चलता चला जाएगा जो शराइत इसमें बयान की गई हैं। इसको कोई ख़तरा नहीं है अब क़यामत तक, ज़ाहरी तौर पर जो वो देख रहे थे। तो ये है, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ कि कुदरत, बार बार अहबाब सवाल भी करते हैं, कुदरत से मुराद नबी का वजूद, उसे कहते हैं कुदरत ऊला। कुदरत से मुराद खुलफाए किराम, उसको कहते हैं कुदरत सानिया। और अल्लाह ताला की निशान नुमाई इन दोनों कुदरतों के ज़रिया से होती है। वो अपना वजूद इसके ज़रिया से दुनिया पे मुनकशिफ करता है और ज़ाहिर करता है। ये इम्तियाज़ सिर्फ जमात अहमदिया के पास है, दूसरे तमाम फ़िरके या मज़ाहिब ना उनके पास कुदरत ऊला ना कुदरत सानिया, तो निशान नुमाई कहाँ से होगी? एक मोटी सी बात, हर इंसान से तो यह निशान नुमाई हो नहीं सकती। ये जो मुसलमान शोर मचाते हैं, ज़रा सा अकल करें तो इनकी समझ में बात आ जाएगी, निशान नुमाई होगी कैसे? जब तुम्हारे पास निशान दिखाने वाले ही कोई नहीं, तो कुदरत ही नहीं, तो कौन सी निशान नुमाई है? तो ये इख्तसार से इसकी वजाहत है। जज़ाकुमुल्लाह ताला हसनल जज़ा। इसी तसलसल में खाकसार का अगला सवाल मोहतरम मौलाना नियाज़ अहमद नाइक साहिब से यह है कि खिलाफत अहमदिया किस तरह आलमी सतह पर अहबाब जमात को एक मरकज़ पर जमा करती है, इस बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएँ। जज़ाकुमुल्लाह ताला हसनल जज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुसलमानों को ये बुनियादी तालीम दी है कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन यानी सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू और तफरीका ना करो। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है वला तनाज़उ फतफशलु व तज़हब रिहुकुम। वला तनाज़उ, तुम आपस में ना तफरीका करो, ना झगड़ो। फतफशलु, तो क्या होगा? तुम कमज़ोर पड़ जाओगे। व तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी जो हवा है वो निकल जाएगी, यानी तुम्हारा जो रोब है वो कम हो जाएगा। मुसलमानों ने इस तालीम पर जब तक अमल किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामे रखा, किताबुल्लाह कुरान करीम को थामे रखा जो कि हब्लुल्लाह है, तो हर मैदान में वो सुरखरू हुए, वो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हो गए, और हर मैदान में अल्लाह ताला ने उनको फ़तह बख्शी। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये पेशगोई भी की थी, और अहादीस से भी पता लगता है कि इस्लाम पे, मुसलमानों पे एक ऐसा दौर आने वाला था कि उनमें इंतशार और तशद्दुद पैदा होना था। बल्कि हदीस में आया है कि 73 फ़िरक़ों में मुसलमान तकसीम हो जाएंगे, इस्लामी फ़िरके 73 फ़िरके हो जाएंगे। लेकिन ऐसे वक्त में जब इस्लाम इंतशार और तशद्दुद का शिकार हो जाएगा और 73 फ़िरके हो जाएंगे, और भी अलामात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, तो इस इंतशार को दूर करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक मर्द फ़ारिस खड़ा होगा
جو ثریا سے ایمان کو دوبارہ دلوں میں قائم کرے گا، اور آپ کی ہی نیابت میں اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم فرمائے گا۔ تو آپ نے جو بنیادی سوال کیا ہے کہ جماعت کس طرح ایک ہاتھ پر جمع ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ جماعت کے اندر خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام ہے۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے یہی ایک ایسا نظام ہے جو مسلمانوں کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور اسی کے لیے انہوں نے تحریکیں چلائی، اسی کے لیے انہوں نے کوششیں کی۔ لیکن جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، لیکن وہ یہ کر نہیں سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ خلافت میں خود بناؤں گا، خلیفہ میں خود کھڑا کروں گا۔ کتنی جمعیتیں، کتنی تحریکیں اٹھی، لیکن سب ناکام رہ گئی۔ ویری ریسنٹلی آپ دیکھیں آئی ایس ایس کا جو سرگنا تھا بغدادی، اس نے بھی خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، لیکن اس کا کیا حشر ہوا؟ یا مسلمان ویسے اس بات کا بلیف رکھتے ہیں کہ خلافت علی منہاج النبوہ قیامت سے پہلے ضرور قائم ہو کر رہے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ نہیں مانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں خلافت سے پہلے نبوت قائم ہوگی۔ دیکھیں حدیث کے الفاظ ہے تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعہ اللہ تعالیٰ۔ یہ جو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے، اس میں ملکن عزن ملکن جبرین کا جو ذکر ہے، اس کے آخر میں حدیث کے الفاظ ہے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طرز پہ خلافت کا قیام ہوگا۔ اب دیکھیں ذلی نبوت یہ مانتے نہیں ہیں، تو خلافت کیسے، اس کا استحکام یا اس کا انعقاد کیسے ہوگا؟ تو یہ بنیادی چیز ہے جو سمجھنے والی ہے کہ خلافت سے پہلے نبوت ضروری ہے، اور وہ نبوت کون سی ہے اس کا میں یہاں ہم اس کی جو ہے نا وہ دیتے رہتے ہیں وضاحت۔ وہ نبوت ذلی نبوت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فنا فی الرسول ہونے کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملی ہے۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فنا فی الرسول ہونے کی وجہ سے نبی بنایا، اور آپ کی نیابت میں اللہ تعالیٰ نے خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام فرمایا، جس کا مول صاحب نے ابھی ذکر کیا، جس کو ہم قدرت ثانیہ کہتے ہیں، جس کا آغاز 27 مئی 1908 کو قادیان میں ہوا تھا۔ تو اس وقت پورے عالم اسلام میں یا پورے دنیا میں صرف جماعت احمدیہ ہی وہ واحد فرقہ ہے جس میں ایک واجب الاطاعت امام ہے۔ محترم مولانا حمید کوثر صاحب استاذ المحترم اکثر جامعہ میں ہمیں یہ مثال دیا کرتے تھے کہ آپ دیکھیں کہ نماز باجماعت کیا ہے؟ نماز باجماعت یہ ہے کہ ایک امام آگے ہو اور مقتدی پیچھے ہوں۔ بالفرض مول صاحب یہ مثال دیتے تھے، بالفرض 500 آدمی ہوں، 500 آدمی میں سے اگر 490 آدمی جو ہے نا وہ اقتدا میں ہوں، لیکن سامنے کوئی امام نہ ہو، تو ان کی جو نماز ہے نا وہ نماز باجماعت نہیں کہلا سکتی۔ لیکن اگر صرف 5 آدمی ہوں، ایک امام ہو، 4 پیچھے ہوں، تو ان کی نماز باجماع کہلائے گی۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ید اللہ مع الجماع یا ید اللہ فوق الجماع، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی تائید جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت علی منہاج النبوہ کی وجہ سے جماعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت حاصل ہے۔ جماعت خلافت کی وجہ سے اخوت اور محبت اور اتحاد کے حسین لڑی میں پروئی ہوئی ہے، اور اس اتحاد اور اخوت کے نظارے ہم تمام جلسہ ہائے جو عالمگیر ہوتے ہیں جماعت احمدیہ کے، ان میں دیکھتے ہیں، خاص کر جو UK کا جلسہ ہوتا ہے، کہ کس طرح مختلف رنگ و نسل کے لوگ بشاشت کے ساتھ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ گلے سے ملتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے آج جماعت احمدیہ ایک مرکز پر کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ نرم خو نہ ہوتے، تند خو ہوتے، تو یہ تیرے ارد گرد سے جو صحابہ ہیں یہ بکھر جاتے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں جو محبت ہے وہ صحابہ کے دل میں پیدا کر دی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے مول صاحب نے کہا کہ جو قدرت ثانیہ کے مظاہر ہے ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی سلوک ہے۔ قدرت ثانیہ کے جو 5ویں مظہر ہیں ہمارے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، آپ دیکھیں اسلام آباد میں جوک در جوک لوگ ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک جو دس ویک وتھ حضور آیا، اس میں حضور سے ایک جماعت کے فرد نے آن لائن ملاقات میں یہ سوال کیا کہ حضور کہ باوجود اس کے کہ میٹیریلسٹک ورلڈ ہے، جو نوجوان ہیں وہ یہاں کثرت سے آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل جو ہے نا، حضور نے اس وقت جواب یہ دیا کہ جرمنی سے 104 آئے تھے، ناروے سے 91 آئے تھے اور کثرت سے آتے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھ کے ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کو دیکھ کے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا صرف اتنا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قوت مقناطیسیت عطا کرتا ہے، قوت جاذبیت عطا کرتا ہے کہ لوگ جو ہے نا جوک در جوک اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی بہت بڑا ثبوت ہے۔ یہ خلافت علی منہاج النبوت کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہوتی نہ اگر روشن وہ شمع رخ انور، کیوں جمع یہاں ہوتے سب دنیا کے پروانے۔ یہ جو پروانے شمع خلافت کے گرد گھومتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوت کا جو قیام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی بدولت جماعت جو ہے نا بہت حد تک یا ہر لحاظ سے جو ہے نا مامون ہے، محسون ہے۔ کوئی آپ دیکھیں دنیا میں جو آج کل اکثر جو فساد ہے اس کی بنیادی وجہ کیا کہ تفریقہ بازی ہے، فرقہ بازی ہے، بیان بازی ہے، لیکن جماعت میں جو بھی بیان آتا ہے وہ فلٹر ہو کے جاتا ہے، حضرت صاحب کی طرف سے وہ جاری ہوتا ہے یا وہ اپنی نور فراست سے جو ہے نا اس کو اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں، پھر جا کے وہ جاری ہوتا ہے، ایشو ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ خلیفۃ المسیح کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ ان کے وجود کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، ہم مامون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خلیفہ وقت کے جانثار ہوں اور حقیقی وفاشار ہوں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمیں آپ کی طرف سے بہت سے سوالات بذریعہ ٹیکسٹ میسیج موصول ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال خاکسار اس وقت اس پروگرام میں شامل کر رہا ہے۔ کیرالہ انڈیا سے مکرم ٹی کے صدیق صاحب نے اپنی زبان میں یعنی کہ ملیالم زبان میں ایک سوال ہمیں بھیجا ہے، جس کا ہماری ٹیم نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ وہ ترجمہ میں یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ٹی کے صدیق صاحب کا سوال ہے کہ کیا خلافت احمدیہ دنیا کے خاتمے تک قائم رہے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجددین اور خلافت کا نظام موجود تھا، مسیح علیہ السلام کے بعد صرف خلافت کا نظام ہی ہوگا، تو کیا دنیا کو خلافت احمدیہ کے نظام کو ایک انتہائی مضبوط اور طاقتور نظام کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے؟ کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ میں محترم مولانا محمد حمید کورثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر آنے والے کچھ ادوار کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ بتایا کہ نبوت جو میری نبوت ہے، اردو میں بتاتا ہوں، حدیث پھر وہ لمبی ہو جائے گی۔ میری نبوت اس وقت تک رہے گی ما شاء اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس کے بعد جو ایک طبعی عمر ہے میری وہ ختم ہو جائے گی۔ ثم تکون خلافت، پھر خلافت کا سلسلہ جاری ہوگا، وہ بھی اپنی ایک عمر پہ آ کے ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک انظاری پیش گوئی تھی، اگر مسلمان اس کا پاس رکھتے تو یہ جاری بھی رہ سکتی تھی۔ پھر ملکن جبرین، ایک ظالم بادشاہت آ جائے گی۔ پھر ملکن عادن، کاٹنے والی بادشاہت آ جائے گی۔ آخری دور جو آپ نے بتایا، ثم تکون خلافت علی منہاج نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ حضور نے بات ہی خلافت سے شروع کی، یہ نہیں ہے کہ پہلے نبوت آئے گی، نہیں۔ ثم تکون خلافت علی منہاج نبوہ، یعنی پہلے نبوت ہوگی۔ امام مہدی مسیح موعود میری بعثت ثانیہ کا مظہر، وہ پہلے نبی ہوگا،
उसके तरीक़ पर जैसे मेरे बाद खिलाफत शुरू हुई, उसके बाद ये खिलाफत शुरू होगी अला मिनहाज नबुव्वा। हदीस के अल्फाज हैं सुम्मा सकता, इसके बाद हजूर ने आगे पेशगोई नहीं फरमाई, यहाँ बात ख़त्म कर दी। और इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का 7000 साला दौर वो इसी खिलाफत के ऊपर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगर कुछ होना होता तो हजूर उसकी वजाहत भी फरमा देते थे। एक बात इसमें इन्होंने मुजद्दियत का जिक्र किया है, इसी में किया है ना जी। बात यह है कि इस्लाम में कुछ हैं फ़राइज़, कुछ हैं मुतबादल, जो कि फ़र्ज़ ना होने की सूरत में वो होते हैं। मिसाल के तौर पे वज़ू, सूरह माइदा में ये फ़र्ज़ है, पानी के साथ वज़ू करना ये फ़र्ज़ है। अगर पानी ना हो तो मुतबादल के तौर पर तयम्मुम है, लेकिन वो असल नहीं है। असल जो है वो वज़ू है। खिलाफत ये असल है, इसका ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है, ला यस्तखलिफन्नहुम, ये असल है। लेकिन जिस वक्त मुसलमान अपनी बदअमली की वजह से इसको कायम नहीं रख सकेंगे, अल्लाह ताला अपनी तरफ से एक दूसरा निज़ाम जारी करेगा, और वो इन्नल्लाह यबअसु अला रास कुल्ले मिअतिन सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा, कि अल्लाह ताला उसके बाद मुजद्दियत का सिलसिला शुरू करेगा, लेकिन वो तयम्मुम के तौर पर है। असल खिलाफत है। खिलाफत अब क़यामत तक कायम रहेगी। जो तरीक़ा कार हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अलवसीयत में बयान फरमाया, इसके मुताबिक, और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सकता, हजूर उसके बाद खामोश हो गए, ये अब क़यामत तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारा फ़र्ज़ ये है कि इसके साथ वाबस्ता रहें और इसकी अताअत करें। मुजद्दियत तो तब आती है जबकि वज़ू का सामान ना हो। जब अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ यानी खिलाफत ये कुदरत सानिया का दौर शुरू किया है, फिर किसी दूसरी मुजद्दियत को की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। ये सारी अहादीस से यही साबित होता है। जज़ाकुमुल्लाह ताला हसनल जज़ा। नाज़रीन, एक और सवाल हमें बज़रिया टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुआ है, वो सवाल भी मैं यहाँ पढ़कर सुना देता हूँ। दिल्ली इंडिया से मुकर्रम अजमल ख़ान साहब का सवाल है। वो सवाल करते हैं कि किस तरह जमात इस्लामी का कॉन्सेप्ट हुकूमत इलाही जमात अहमदिया के निज़ाम खिलाफत से मुख्तलिफ है। मैं मोहतरम मौलाना नियाज़ नाइक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इख्तिसार के साथ इस सवाल का जवाब दें। जज़ाकुमुल्लाह। एक तो जो सवाल के शुरू में मैंने अर्ज़ किया है कि बुनियादी फ़र्क उनके निज़ाम इलाहिया और निज़ाम खिलाफत में वो ये है कि जमात अहमदिया ये मानती है कि खिलाफत से पहले नबूवत आएगी। वो इस चीज़ को नहीं मानते। वो ज़िल्ली नबूवत या बुरूज़ी नबूवत या नबूवत के वो कायल ही नहीं है। तो बुनियादी फ़र्क तो ये है कि हम नबूवत के कायल हैं, वो उस नबूवत के कायल नहीं हैं। तो दूसरा फ़र्क तो उनका ये है, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, जब आपने तलवार नहीं उठाई, फिर जब आप मदीना पहुँचे तो मदीना पहुँच के जब आपने तलवार उठाई तो उसके बाद जो है ना इस्लाम फैला। बल्कि हमारा क्या अक़ीदा है और हमारा क्या तरीक़ा है, वो यही है कि इस्लाम अपनी इनहेरेंट क्वालिटीज़ की वजह से फैला है। हम जबर और इस्तिबदाद और खूनी मेहदी के कायल नहीं हैं। वो तो इम्पोज़ करना चाहते हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं कि मुझको क्या मुल्कों से मेरा मुल्क है सबसे जुदा, मुझको क्या ताजों से मेरा ताज है रिज़वान यार। आप फरमाते हैं मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का के नक्श कदम पे आया हूँ। वो बादशाह नहीं थे, इसलिए मैं भी बादशाह नहीं हूँ। और हमारी कोई जो थ्योरी है ना, वो तौसी वाली नहीं है कि हम दिलों को जीतने का हमारा प्लान है, दिलों को जीतने का हमारा मिशन है। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सय्यदहुल्लाह ताला बिन असल अज़ीज़ का मैं एक वीडियो देख रहा था। हुज़ूर उसमें फ़रमाते हैं कि एक
شاید گیمبیا کے تھے وہ، ان کو حضور کے فرما رہے تھے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ گیمبیا سے یا کچھ آئی لینڈ اگر ہمیں مل جائے، وہاں ہم اپنی طرز حکومت جو ہے نا چلائیں گے، پھر لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہم کس طرز کی حکومت جو ہے نا چلائیں گے۔ بہرحال جماعت کا جو کنسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیٹ الگ ہے اور ریلیجن الگ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر جو اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہے وہ جو ریلیجن کا ہیڈ ہے، جو خلیفہ ہے، اس سے مشورہ لے سکتا ہے، اس سے رائے لے سکتا ہے۔ یہ اختصار سے اس سوال کے جواب میں عرض ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ خلیفہ وقت کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ خلیفہ وقت کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کی بہت تفاسیر ہیں، میں ان میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک واضح بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ ابھی وضاحت کر دی میں نے کہ قدرت اولا جس وقت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے مراد رسول ہوتا ہے، اور اس کے بعد قدرت ثانیہ کی بات آتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ رسول جب چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کی نیابت میں اس کی خلافت ہے، اس کی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی اطاعت کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب جب یہ سوال آیا ہے، دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، من یطیع الامیر، جو امیر کی اطاعت کرتا ہے، فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی، ومن یعص الامیر، جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے خلیفہ وقت کی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور وضاحت سے تھوڑی میں بتانا چاہتا ہوں کہ خلیفہ وقت کی اطاعت سے ہمیں فائدہ کیا ہے۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اول تو یہ ایک روحانی تعلق ہے، اور دوسرا یہ کہ خلیفہ وقت کی اطاعت جو ہے ایک انسان کو روحانی زندگی دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے مومنو، اللہ اور اس کی آواز پر لبیک کہو جب کہ تمہیں وہ زندہ کرنے کے لیے بلائیں۔ یحییکم، احیاء، زندہ کرنے کے لیے بلائیں تو ان کی آواز پہ لبیک کہو۔ اگر تو ہم زندہ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں لبیک کہنا ہے۔ دیکھیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزا خطبات ارشاد فرماتے ہیں، ان خطبات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے اقتباس ہوتے ہیں، ملفوظات ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم یہ خطبات مسجد مبارک میں بیٹھ کے یا کسی جگہ سنتے ہیں، ذہن میں یہ تصور آ رہا ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام یہ خطابات یہ پڑھ رہے ہیں، وہی جو حضرت مسیح صاحب نے فرمایا اللہ کا خلیفہ وہ پڑھ کے سنا رہا ہے، اور ایک سرور آتا ہے کہ وہی کلمات جو مسیح علیہ السلام نے فرمائے اللہ کا خلیفہ آج وہ دوبارہ بیان کر، گویا وہی ہے جو یہ باتیں بیان کر رہا ہے آج ہمارے سامنے۔ اس کو کہتے ہیں خلافت، اور یہ ہے زندگی کا پیغام۔ آپ پچھلا خطبات سنیں، آپ پچھلا خطبہ خاص طور پہ سچائی کے بارے میں کتنا زبردست خطبہ ہے کہ سچائی جس کا آج دنیا میں فقدان ہے، ختم ہو چکی ہے سچائی۔ حضور نے جو واقعات سنائے جیسے مسیح علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، وہی الفاظ ہیں جو حضور بیان کر رہے ہیں۔
कितनी बड़ी नेमत है हमारे सामने। तो यहाँ पर जब हम अताअत कहते हैं तो तवज्जो से उन खुतबात को सुनना। देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बहुत तरह के लोग होते थे, एक जो एक एक लफ्ज़ खुतबे का सुनते थे, तकरीर का सुनते थे, और वो दूसरों के साथ इसका इश्तराक करते थे कि यही कहा है ना हुजूर ने, और जाके दूसरों को सुनाते थे और एक रूहानी लज्जत महसूस करते थे। और कुछ ऐसे थे जो कि निफाक के साथ बैठे रहते थे, और गालिबन वो बाज़ रिवायत में आता है कि रसूल के शासन के ज़माने में ऐसे मुनाफिकीन पहली साफ में बैठे हुए होते, इस्तग़फ़ार करते हुए कि ए अल्लाह, ये अल्लाह के खलीफा का कलाम है, बैठा तो मैं हूँ, जो मुझे समझ ना आए तो मुझे वो समझा देना ताकि मैं उसके ऊपर सही तौर पे अमल कर सकूं। तो यहाँ पर जब अल्लाह की अताअत का हम हुक्म देते हैं और खलीफा की अताअत का हुक्म देते हैं, एक तो ये कि जो वो फरमाते हैं उसको सुने और जो वो कहते हैं उसके ऊपर अमल करें। अभी मिसाल के तौर पे हुजूर ने मुबल्लिगीन के सामने खिताब फरमाया, उसमें बाज़ बातें हुजूर ने दोहराई कि मैंने तस्बीहात की तरफ तवज्जो दी, उसकी तरफ पूरी तरह तवज्जो नहीं हो रही। कुरान मजीद के मुतालिक यानी जो कमियां हो जाती हैं, खलीफा वक्त उसकी तरफ जमात को और फ़र्द को तवज्जो दिलाते हैं कि तुम्हारी रूहानियत जो तरक्की नहीं कर रही उसकी वजह ये कमियां हैं, इनको दूर करें। और यही अल्लाह ताला का कुरान में फरमान है, युज़क्कीहिम युताहिरुहुम, कि वो उनकी तत्हीर करेगा, वो उनका तज़किया करेगा। आज सारे आलम इस्लाम में कौन है जो तज़किया करेगा, कौन है जो तत्हीर करेगा, सिवाय खलीफतुल मसीह के, इनके खुतबात के, इनके नसाए के। वो है सबसे बड़ा सबब। तो ये है अताअत का तरीक़ा और फिर इताअत से इस्तिफ़ादा और अल्लाह ताला से बार बार दुआ करना। वो हज़रत मसीह साहब की एक दुआ आती है कुरान मजीद के बारे में, हज़रत मसीह साहब फरमाते हैं, ए अल्लाह ये तेरा कलाम है, तू ही समझाए तो समझ आएगी। हमें भी यही दुआ करनी चाहिए, ए अल्लाह ये तेरे खलीफा का कलाम है, हमको पूरी तरह से समझा दे और पूरी तरह से अमल करने की तौफीक भी अता फरमा। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसनुल जज़ा। खाकसार का अगला सवाल मोहतरम मौलाना नियाज़ अहमद नाइक साहिब से ये है कि अफराद जमात के लिए खिलाफत अहमदिया से मजबूत ताल्लुक़ कायम करने के जो अमली ज़राए हैं वो क्या है, हमारे नाज़रीन को बताएँ। खलीफतुल मसीह या खिलाफत के साथ मज़बूत ताल्लुक़ के लिए सबसे पहला और अमली कदम ये है कि हम अपने दिलों में हज़रत खलीफतुल मसीह के तई महब्बत पैदा करें। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में तब तक कोई मोमिन नहीं है हत्ता अकूना अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। कोई मोमिन नहीं बन सकता जब तक मैं उसके वालिद और उसके वलद और उसकी वालिद और तमाम लोगों से मैं ज़्यादा महबूब ना बन जाऊँ। यही शर्त हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10वीं शर्त में भी बयान फरमाई है, जो 10 शराइत बैत है। उसमें हुज़ूर ने यही फरमाया कि इस आजिज़ से जो अक़द अख़ुवत होगा वो ऐसा होगा कि दुनियावी रिश्तों में और तमाम खादिमाना हालत में उसकी कोई मिसाल और उसकी कोई नज़ीर ना पाई जाती हो। तो सबसे पहले तो हमारे लिए यही है कि हम खलीफा वक्त से ऐसी महब्बत करें जिसकी दुनियावी रिश्ते में कोई नज़ीर ना पाई जाती है। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ 2 अशख़ास को सलाम भिजवाया है या सलाम पहुँचाने हुक्म फरमाया है। एक इमाम महदी है, एक हज़रत उवैस करनी है। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, लेकिन कल्बी वाबस्तगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ मुँह करके कहा करते थे कि मुझे यमन की तरफ से रहमान खुदा की खुशबू आती है। तो सबसे अहम चीज़ जो ये है कि हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह हमारे दिल में खलीफा वक्त की महब्बत जागुज़ी फरमा,
اس محبت کی وجہ سے جب ہم اللہ تعالیٰ سے کریں گے تو ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح سے قلبی اٹیچمنٹ ہو جائے گی، آپ کے ساتھ جو ارتباط ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے گی۔ دوسری بات جس کا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں جو اللہ کی طرف سے خلیفہ آتا ہے، جیسے حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہی ہیں، فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی۔ اسی طرح اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ مقرر فرمائے ہیں ان کی باتوں کو سننا، سمجھنا اور پھر ان کو دوسروں تک پہنچانا، یہ سب سے بڑا اہم کام ہے جس کی وجہ سے ہم خلیفہ وقت کی محبت کے مورد بن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حضور کی خدمت میں دعا کے لیے لکھنا چاہیے۔ حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بار بار ہمیں اس طرف توجہ بھی دلاتے ہیں، اور حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا اپنا اسوہ بھی یہ تھا کہ آپ وقت کے خلیفہ کو خط لکھا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ خط جو ہوتا ہے نا وہ آدھی ملاقات ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ وسوسہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم خلیفہ وقت کو خط لکھیں گے تو خلیفہ وقت کو خط لکھنے کی وجہ سے حضور کا جو وقت ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک وسوسہ ہے۔ جب حضور ہمیں خود ترغیب اور تحریک کرتے ہیں کہ مجھے خط کے لیے لکھیں، تو پھر یہ وسوسہ رکھنا یہ بالکل ایک وسوسہ ہی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ تو جو خلیفۃ المسیح کا عاشق ہوگا وہ ضرور حضور کو خط لکھے گا۔ تو خطوط کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آج کل کا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کو بھی یوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تعلق سے ابھی جو ریسنٹ دس ویک پہ حضور آئے اس میں ایک فرد جماعت نے اپنی طرف سے ایک تجزیہ کیا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی وجہ سے ہم جو ہے نا جو پرسنل ریلیشن ہے یا جو ذاتی تعلق ہے اس میں کمی آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ آپ کا تجزیہ ہو سکتا ہے، میرا نہیں ہے، بلکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی وجہ جس کو ہم مطلب خط جو ہوتا ہے نا آدھی ملاقات ہے، پہلے تو خط کا جواب پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد آتا تھا، لیکن اب ہم چیٹ کرتے ہیں تو اگلے سیکنڈ میں وہ جو ریسیور ہوتا ہے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ بھیجتے ہیں تو وہاں سے محبت بھرا رسپانس آتا ہے یا میں محبت بھرا رسپانس دیتا ہوں تو اس سے اٹیچمنٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ مطلب میرا یہ اسسمنٹ نہیں ہے، یہ آپ کی اسسمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی ہمیں حضور کو خط لکھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں قادیان میں خدام الاحمدیہ کی جو ویب سائٹ ہے خدام.in، اس میں بھی لیٹر ٹو حضور کا آپشن موجود ہے، اس کو بھی اویل کیا جا سکتا ہے، اور بھی جس طرح جیسے ای میل ہے وہ یا دوسرے ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا اپنا اسوہ تھا کہ آپ وقت کے خلیفہ کو خط لکھا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں خط لکھتا تھا تو میرا خط مختصر ہوتا تھا، اور جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا تھا وہ میں ہائی لائٹ کرتا تھا۔ تو حضور ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور کہ ہم نے خط جو ہے نا خلیفہ کے دربار میں، خلیفہ وقت کے دربار میں کس طرح لکھنا چاہیے، اور حضور ہمیں یہ بھی تحریک کرتے ہیں کہ آپ اس خط میں جو ہے نا اپنی تصویر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ ذاتی تعلق پیدا ہو جائے۔ تو بار بار ہم جب خلیفہ وقت کی خدمت میں لکھیں گے، ایک دردمند وجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلیفہ وقت کی دعائیں ہیں جو سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، اور یہ منصب خلافت کی حد تک ہے کہ اگر خلیفہ وقت کی کوئی دعائیں قبول نہ ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جب آپ حضرت اویس قرنی سے ملیں گے تو ان سے دعا کروانا۔ تو جب بزرگوں سے دعا کروائی جا سکتی ہے تو سب سے جو بزرگ اس دور میں ہیں وہ ہمارے خلیفۃ المسیح ہے۔ تو جو ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ہمارے لیے جاگتے بھی ہیں، جاگ قوم احمد جاگ تو بھی جاگ اس کے واسطے، ان گنت راتیں جو تیرے درد میں سویا نہیں۔ یہی میری آخری گزارش ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قدرت ثانیہ یعنی نظام خلافت کے متعلق فرماتے ہیں
یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کمال تک نہ پہنچا دے، اور وہ اس کی آبپاشی کرے گا اور اس کے گرد احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز ترقیات دے گا۔ انجام آتم صفحہ نمبر 64، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 64۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا